السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے 40 احادیث یاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 30 اور حدیث نمبر 31 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ ترجمہ: اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے۔ یعنی اسلام قبول کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اسلام تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، یعنی جو شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کسی برائی کا گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، تو حج مقبول کا جو بدلہ ہے اس کے بدلے تمام گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 31، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ ترجمہ: کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں شرک کو عظیم ظلم کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی شرک کے بعد جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کو ناراض کرنا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا گناہ کسی جان کو بے گناہ قتل کرنا ہے، اور چوتھا سب سے بڑا گناہ جھوٹی شہادت دینا، یعنی کسی کے حق میں جھوٹی شہادت دینا چوتھا سب سے بڑا یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ان دونوں احادیث کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، اور آپ نے یہ حدیث پڑھ لی، اب اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کیجیے گا۔ ان احادیث کو تجوید کے ساتھ یاد کیجیے گا اور ان کا ترجمہ بھی یاد کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔